عظمہ آپ کیا کہتی ہیں، کوئی امپائر کی انگلی تھی، کوئی فوج سے ارینجمنٹ تھا؟ ایاز صادق کو کیا نظر آیا تھا؟ دیکھیں پہلے تو میں ایاز صادق صاحب کی بات ملک صاحب کر لیتے ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب سے ملاقات کا حوال بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مل کے آیا ہوں میں، بہت حشاش بشاش ہے وہ. اس میں پرابلم ان کو شروع ہوئی. آپ وزیر اعظم سے شروع کریں، اس پہ انہوں نے کہا پتہ کریں جو ہے وہ کون ڈیل کر رہا ہے. شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ پاکستان، انہوں نے کہا کہ ادارہ جو ہے وہ 20 سال کی پالیسی بناتا ہے اور جو ہے یہ ادارے جو ہے وہ ہمارے ادارہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. کبھی ان کے وزراء بوٹ لے کے جو ہے وہ ٹاک شو میں آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہمارے ادارہ آگے کھڑا ہے، کبھی پیچھے کھڑا ہے، کبھی منشور کے سائٹ پہ کھڑا ہے، کبھی کہاں کھڑا ہے. یہ باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ادارے کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے، لیکن اگر ادارے کی طرف سے کوئی مداخلت ہوگی تو اس کے اوپر یقیناً بات ہوگی. اب جتنا یہ اپنے زور بازو پہ جیت کے آئے ہیں، مطلب اس پہ وہ جو ہے نا وہ جو شعر ہے کہ گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کس طرح سے جنوبی پنجاب محاذ بنا، کیسے ہماری ٹکٹیں واپس ہوئی، کس طرح سے جو ہے وہ آر ٹی ایس بیٹھا. آج تک یہ تو بتا نہیں سکے کہ آر ٹی ایس بٹھایا کس نے تھا. آج تک جو ہے یہ جو نواز شریف صاحب کو نکالنے کے جو سارا پلاٹ تیار ہوا تھا، اور پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ لندن پلان بھی نہیں مان رہے تھے، یہ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ یہ کر کے آئے تھے، وہ اس کے بعد شجاعت حسین صاحب نے وہ سب کے سامنے بتا دیا کہ لندن پلان ہوا تھا عمران خان اور طاہر القادری کے بیچ میں، اور جس میں ان کو لاشیں بھی مل گئی تھیں. اور اس کے بعد خیال میں اس لندن پلان کا آرکیٹیکٹ ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا تھا. آپ کے خیال میں یہ لندن پلان کا آرکیٹیکٹ یہی ڈھونڈنے کی بات ہے نا، یہی تو ہم کہتے ہیں ایک کمیشن بنا دیجئے، ایک کمیشن بنا دیں، اس کے اوپر ہم سب جائیں، جس نے جو غلطی کی ہے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگے اور سزا دینا چاہیں سزا بھی دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا آپ کر لیں اور کڑوا کڑوا آپ تھو کر دیں. اور یہ ادارے کو سیاست میں یہ لاتے ہیں. اب جو عدالتوں کے حوالے سے یہ جو ہر چیز کے ترجمان ہیں، کبھی عدالتوں کے ترجمان ہیں، کبھی اداروں کے ترجمان ہیں، کبھی یہ کوئی کسی چیز کے ترجمان ہیں، ان کو یہ ترجمانی کی نوکری دی کس نے ہے؟ اور خاص طور پر آپ کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم جو ہے، ان کے وفاقی وزراء کے بیانات چلا لیجئے نا. آپ غلام سرور صاحب کا بیان چلائیے نا. انہوں نے کہا اگر نواز شریف بات مان لیتا تو استعفیٰ وزیر اعظم ہوتا. بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہمارے سابق وزیر جو ہے وہ داخلہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف نے اداروں سے لڑائی کی، سزا بھگتی. اور شیخ رشید صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، میں نے کہا ہے ان کو کہ اس کو طیب ارتگان بننے سے روک لو ورنہ ہم اس کو روک نہیں پائیں گے. یہ بھی آپ ہی کے چینل کا پروگرام تھا. تو یہ تمام چیزیں حقائق، تاریخ نہیں چھپائی جا سکتی، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں. انف از انف، بہت ہو گیا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے حقائق آپ مان لیں، باقی حقائق کو آپ بالکل ٹوٹل نظر انداز کر دیں. بتائیے نا فیصل واڈا صاحب جو ہیں، وہ پچھلے 4 سال سے 3.5 سال سے جو ہے وہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. ان کا جو ہے وہ کبھی فیصلہ سامنے نہیں آتا. ان کے حلقے میں مسترد ووٹوں کی تعداد جیتنے کے مارجن سے زیادہ تھی. کیا کچرا کنڈی کے اندر بیلٹ پیپرز نہیں دیکھے تھے؟ کیا آپ لوگوں نے وہ رپورٹ نہیں کیے تھے؟ کیا شاہد خاقان عباسی مری کے حلقے سے کیا وہاں پر جو ہے وہ ساری رات دنگا نہیں ہوا تھا؟ وہاں پر لوگ بیلٹ باکس جو ہے وہ باہر نکالنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور وہاں پر بیلٹ پیپر وہاں پر بھی جنگلوں میں ملے. تو یہ سب ہوا ہے نا، ہماری تاریخ میں ہوا ہے. ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں